پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی. سیاسی معاملات سر فہرست رہے ہیں اور اس وقت بھی سر فہرست ہی رہیں گے. دوسرا سیگمنٹ ہے عموماً بات آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتی ہے. تاہم اس وقت کیونکہ ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں موجود نہیں ہیں, ان کی جگہ دوسرا جو مہمانوں کا پینل ہے آج وہ ہمیں جوائن کرے گا اور بات ہوگی ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے. مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ماضی میں جب انتخابات قریب ہوتے تھے تو اس وقت بڑی سیاسی گہمہ گہمی پائی جاتی تھی. بہت زیادہ ریلیاں ہوا کرتی تھیں, بہت زیادہ کارنر میٹنگز دیکھی گئی ہیں اور بہت جس کو میں نے کہا کہ ہلچل پورے ملک میں برپا ہوتی تھی. تاہم اس وقت بڑی عجیب سی بات ہے کہ بالکل بھی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا. چند ایک جلسے ضرور ہوئے ہیں جن کو آپ ہفتے کے اختتام پر دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینز پر اور لوگوں کی شمولیت بھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے تو بخوبی اندازہ ہو چلا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال تو اب یہ جو سیاسی گہمہ گہمی ہے یہ کیوں مان پڑتی جا رہی ہے, کیوں لوگوں کی اتنی دلچسپی نہیں ہے. دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اتنی زیادہ متحرک نہیں ہیں جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیا ان کے ذہنوں میں بھی جو کارکنان ہیں, لیڈران ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ آگے کچھ شکل بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب ہم کوئی موجود ہے لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا, پابند کیا گیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کچھ کہا جائے. بہرحال اس معاملے پر جو سیاسی ورکر ہیں ان سے ضرور بات ہوگی. موجود مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے, ان کو خوش آمدید کہوں گا اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سب سے پہلے جو اس سیگمنٹ میں موجود مہمان ہیں لیاقت علی شاہی صاحب تشریف فرما ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ان کو میں خوش آمدید دیتا ہوں. لیاقت صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب گلوردک خان صاحب, ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کی وابستگی ہے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. لیکن صاحب اب سیاسی صورتحال کے اوپر کیا تجزیہ اور تبصرہ کیا جائے. سیاست سے زیادہ عدالت جو ہے نا وہ اوپر آ گئی ہے. اور پہلے جب خبروں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے تو اس کے آغاز میں کوئی سیاسی جلسے اور اس کی خبر ہوا کرتی تھی, لیکن آج تو پابند کیا جا رہا ہے, اس کی خبر ہے. اور آج تو ایک بھٹو صاحب کا کیس بھی جس کو 11 کے اندر جو ہے وہ داخل ری اوپن کرانے کے لیے کیا گیا تھا. میں نے اس دفعہ بھی یہ پوچھا تھا کہ اس کو پرسو کیوں نہیں کیا گیا, تو بہرحال اس کی باری جو ہے وہ آ گئی ہے. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو کیا سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ میں آتا ہے. اور زرداری صاحب نے گزشتہ روز بھی ایک ٹی وی کے اندر بیٹھ کر یہ کہا کہ 8 کو ہوں 10 کو ہوں یا آگے ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ اتنا کا اہم رہنما, اتنے بڑی سیاسی جماعت کا اگر لیڈر اگر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے تو پھر تو اب ہم ہونا چاہیے یا ہونا درست ہے. ذرا فرمائیے کیا سوچ ہے اس کے پیچھے, کیا فرمائیے. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے ایک بڑے اہم ایشوز پہ پروگرام رکھا ہے. بنیادی طور پہ آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں نا, زیادہ نہیں تھوڑا سا, یہ جو 7-8 ماہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, جو پنجاب اسمبلی کا نو کانفیڈنس آیا تھا, اس کے اوپر جو اس وقت کی عدلیہ نے جو رول ادا کیا تھا وہ اس ملک کی تباہی کی طرف لے کے گیا. بات تو سخت ہے لیکن بالکل, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس اسمبلی میں آنا ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. بالکل ہے. اور آپ جتنے بھی دنیا میں دیکھیں, آپ کا برطانیہ کے دیکھیں, 3 سال میں 3 حکومتیں چینج ہو گئی. دے آر فارورڈ اوور پولیٹکس. ہمارے ہاں یہ جو رجیم چینج اور سارے نعرے ایسے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ جو ہے. تو پنجاب اسمبلی اگر نہ تو لوگ کانفیڈنس پروویژن کیوں رکھی کانسٹیٹیوشن میں, ذرا اس پہ تو لوگ غور کریں نا. وہ اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی اس طریقے کی میلا فائڈی کرتی ہے یا کوئی اس طریقے کا اس کے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ ہے کہ میں ڈی اسٹیبل ریاست کو کروں, تو اس صورت میں آپ نو کانفیڈنس اس کے خلاف لایا جائے اور نئے لوگ آئیں اس کو کنٹینیو کریں. یہی نو کانفیڈنس ہے نا. پنجاب اسمبلی میں ایک نو کانفیڈنس آیا. نو کانفیڈنس آنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اور جتنے 2-3 اور بھی ججز صاحبان تھے, جو اس کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی کہ جناب ووٹ
جو ہے وہ ڈل ہی نہیں سکتا اس کے اوپر، جو ہے اس سے پہلے ہی اس نااہل ہو جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ نہیں، نو کانفیڈنس میں اگر پارٹی کی رائے سے ہٹ کے اگر کوئی بھی ممبر آف دا اسمبلی ووٹ دے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف ریفرنس جائے گا اور وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ سیٹ ویکیٹ ہو جائے گی، دوبارہ اس پہ الیکشن ہو جائے گی۔ یہ کانسٹیٹیوشن اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے انٹرپریٹ کر دیا کہ نہیں جی، اب وہ خرابی تھی اصل بنیادی طور پہ، وہاں سے خرابی شروع ہوئی۔ اس کے آپ کانسیکوینسز دیکھیں، پھر انہوں نے جو خان صاحب تھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی اور صدر کا دونوں اسمبلیاں توڑی۔ آپ کی اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے 5 سال کے لیے، آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 5 ایئر اسمبلی الیکٹڈ 90 days بفور ایکسپائری آف دا 5 years جو ہے وہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی، اس میں بائنڈنگ ہے باقاعدہ۔ اب یہاں ایک نئی سچویشن پیدا ہوگی کہ انہوں نے پہلے کہا جی نہیں ہم اس کو توڑ رہے ہیں اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی بھی توڑیں، باقی صوبے بھی توڑیں، نہیں ٹوٹی۔ تو وہ خرابی تھی جو اس ملک کی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ڈبیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ شور مچتا رہا جی 90 days میں کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہی ہے۔ یہ جب پٹیشن سپریم کورٹ میں اس وقت لگی تھی تو اس وقت اطہر من اللہ صاحب جسٹس نے ایک بڑا سوال اٹھایا تھا کہ پہلے یہ ڈٹرمائنڈ کیا جائے کہ آیا یہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے یہ اپنے اس اسپرٹ سے توڑی گئی ہے یا اس میں LFID ہوئی ہے، لیکن اس وقت چونکہ صورتحال بینچز کی کچھ اور تھی، ممبرز کی رائے بھی وہ مختلف جو تھی، بعد میں چیف جسٹس صاحب کا تھے وہ تو تقریباً وہ ایک پارٹی کے عہدیدار بن گئے تھے، تو انہوں نے اس خرابی پیدا کی۔ اگر یہ اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑتے تو یہ سچویشن کوئی پیدا نہیں ہونی تھی، نہ یہ ہرارچی ہونی تھی، نہ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ رومرز جو ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی۔ اب آ جائیں آپ کے یہ 5 سال مکمل ہوئے اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے 5 سال مکمل ہونے تک اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشن میں چلے گئے۔ وہ کیس اس وقت کا چل رہا تھا سپریم کورٹ میں ایک پارٹی کی طرف سے۔ جسٹس فائز عیسیٰ بہت اچھا شخص ہے، مطلب اس کی جتنی بھی ججمنٹ ہم نے دیکھی ہیں یا اس کے جو فیصلے دیکھے ہیں یا اس کی جو بات چیت کا، ہم کئی فورمز میں اس کو دیکھا بھی ہے، بلکہ اس میں ہم پارٹیسپیٹڈ ہوتے تھے بہت سارے لیگل ایشوز کے اوپر جو ہے، تو اس کا ایک ہی اسپرٹ ہوتی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ساری چیز ہونی چاہیے، رول آف لا جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں، ادارے اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے۔ اب پارلیمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے۔ اب عدالت اگر اس میں انٹرفیئر کرے گی تو پھر پارلیمنٹ اپاہج ہوگی، ختم ہوگی۔ تو یہ سپریم کورٹ کا جو کردار تھا سے ٹو سوری کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی جو ہے۔ اب جب فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آئے تو انہوں نے اس کو اٹھایا کیس کو۔ اچھا ایک چیز اس کے اندر ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی، گو کہ سوال کرنا شجر ممنوع ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات اور تاریخ کے تعین کے حوالے سے اس کو پابند کرنا بھی بڑی طویل بحث ہے، کیا ہے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ بات اگر وہاں پہ ہوگی تو شاید اس کو کسی اور طرح سے ٹیک اپ کیا جائے، لیکن یہ کرنا کہ تاریخ کے لیے پابند کر دینا یا بلا کر اگر تاریخ مانگ لینا، اس کو بھی تو بڑے سوالات اس کے اوپر اٹھے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ بجائے ہم ججمنٹ دیں اس کے اوپر، آپ جو آئین کہتا ہے آپ پریزیڈنٹ سے مشاورت کریں اور ڈیٹ دے دیں۔ ان دونوں نے مشاورت کی، انہوں نے 8 کی ڈیٹ دے دی، حالانکہ ڈیٹ جو الیکشن کمیشن نے دی تھی وہ ٹھیک تھی، 11 چھٹی کا دن تھا، آفس بند تھے، اربوں روپے کا نقصان نہیں ہونا تھا۔ الوی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایگو کو بچانے کے لیے 8 تاریخ کی کہ نہیں جی 11 نہیں، جو کہ یہ الیکشن کمیشن نے کی، 8 کو آپ کے سارے دفتر بند کر چھٹی کرنی پڑے گی، آپ کی اکانومی کا اربوں روپے کا نقصان ہوگا، اس کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے میں چونکہ 8 مناسب سمجھتا ہوں، بھائی 11 میں کیا تھا، چھٹی تھی، ہالیڈے اور چھٹی والے دن ہی لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا مائنڈ سیٹ لوگوں کو اپنا چینج کرنا کہ جب کرسی پہ بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی سیٹ کے منصب کو دیکھے اور اس آئین کو دیکھے، اس آئین کے مطابق اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ادروائز ابھی بھی دیکھیں نا جو فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے،
آپ کے پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے اس فیصلے کے مطابق کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی، اس نے ڈیٹ کیوں نہیں دی. ایسا ہی میں حاجی صاحب کی طرف آؤں گا. حاجی صاحب بتائیے گا، آپ نے سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ سیاسی اتحاد بنا رہی ہے، بنانے جا رہی ہے یا بن چکا ہے، کیا میں اس کو لفظ اس کے لیے استعمال کروں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اتحاد بنتے جا رہے ہیں اور دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک کہا گیا کہ آنے والے وقت میں ہم حکومت سندھ کے اندر بھی بنا لیں گے. اب پنجاب کے اندر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن سندھ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت بنا لی جائے گی اتحادیوں کے ساتھ مل کر. وہ انگریزی میں کہتے ہیں بہت زیادہ ایمبیشس ہونا، بہت زیادہ خاص پراعتماد اور پر امید نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، ذرا فرمائیے گا. بہت شکریہ سر بھائی. ایک کہاوت ہے، ایک مثال ہے ہمارے پختون برادری میں کہ اگر گاؤں میں ایک جو گرے چتے یہ گارے کے بنے ہوتے ہیں، جب بارش شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کے اپنے کمرے کے اندر پانی گر رہا ہو تو اس دوران آپ کسی پڑوسی کے اگر کمرے میں پانی گر رہا ہو بارش کا تو اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی خود چھت ٹپک رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے جو خود حالات ہے وہ یہی ہے. طالبان کا جو امیر المومنین طلحہ محمد عمر پچھلے دور میں تو بی بی سی والا نے ان سے پوچھا کہ بھائی مولوی صاحب اسامہ صاحب کدھر ہے؟ سننے میں آیا کہ اسامہ آپ کے پاس ہے. انہوں نے بولا بابا ہمارے خود 2 پاؤں 1 پائنچے میں پھنسے ہوئے، ہم کو اسامہ کا پتہ نہیں کہ اسامہ کدھر ہے کدھر نہیں. تو ہم لوگوں کا بھی خود حالات یہاں پر ایسے ہے کہ ہمارے خود صوبے کا اور شہر کراچی کا حالات اتنا خراب ہے کہ ہمیں تو پنجاب کا بلوچستان کا KPK کا پتہ ہے لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے خود یہاں پر پاؤں میں رسی پھنسے ہوئے بندھے ہوئے. تو رہی اتحاد کی بات، اتحاد اگر آپ کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ آپ کے عملے کے جو اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اگر ان کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح ہو اور مثبت ہو اور آپ کو آپ کے حقوق دیے جا رہے تو پھر آپ یہاں پر کسی اور کے ساتھ اتحاد کیوں کرو گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ تو اسی کے ساتھ گلے مل کر کے بیٹھ جاؤ گے اور اس سسٹم کو ادارے کو آپ چلا لو گے اور اچھا خاصا نام آ جائے گا. تو اگر اس شہر کو اور اس صوبے کو ایک سیاسی جماعت نے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ یرغمال بنانے کے بعد اگر یہاں پر اس لوگوں نے مارشاء لگایا ہے، سیاسی مارشاء لگایا ہے تو اس کو عوام تک ان کا کوئی ریلیف نہیں دے رہے، کچھ تعاون نہیں کر رہے عوام کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر مجبور کرنا پڑتا ہے. پر یہ ڈیموکریسی ہمارے ایک سیاسی حق ہے کہ بھائی ہم اٹھ کر کے کسی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی کیے تھے اتحاد لیکن ان لوگوں نے ہمارے پیٹ میں چورا گھومپا 6 بار. ہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے جو ہمارے جن بدن بھائیوں سے اتحاد ہوا ہے، ہم نے خاص کر یہاں پر کسی بھی زبان کو بولنے والا نہیں، جو ایک زبان کی جو لسانیت کی سیاست ہو، ہم نے سب کو اکٹھا کر کے یہاں پر جتنے بھی زبان بولنے والے ہیں خاص کر جو پاکستانی ہے ان کو سارے اکٹھے کر کے اس کو انشاءاللہ ساتھ لے کر کے چلیں گے اور کامیابی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ پر امید ہیں. صحیح صاحب، یہ حاجی صاحب جو ہیں وہ کافی پر امید ہیں اور اتحاد کی انہوں نے بات کی. ایک بڑی سیاسی جماعت جو پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے اس کے ساتھ ان کا الحاق ہے اور وہ بھی کافی پر اعتماد ہیں کہ سندھ کے اندر بھی اس دفعہ جو ہے وہ کوئی سرپرائز دیں گے. تاریخ جو بتاتی ہے وہ صورتحال مختلف ہے. تاریخ میں یہ بتایا گیا IGI اور اس سے پہلے بھی کچھ سیاسی اتحاد، خاموش اتحاد بھی کچھ تھے اور بہت زیادہ لوگ متحرک بھی رہے، لیکن پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکا. اور یہ کیا اس کو خوش قسمتی کہیے یا کیا کہیے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں پڑتے، ورنہ تو صورتحال شاید پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہوتی. لیکن ان سیاسی اتحادوں سے کیا آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بیانات اس دفعہ جو آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے پہلے کے مقابلے مختلف ہیں. پہلے کافی پر اعتماد ہوا کرتے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بہت ہمیشہ پر اعتماد رہی ہیں کہ یہ سیاسی اتحاد نقصان نہیں پہنچا سکے. ہم اس وقت معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ نظر آ رہا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ فرمائیے. دیکھیں جو یہ پارلیمانی سیاست ہوتی ہے نا، اس کا یہ حسن ہے
کہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ایشوز کے اوپر بات کرتی ہیں اور اس ریاستی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے بنیادی حقوق کو کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ یہ پولیٹکس جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ مطلب ان کا ذرا مینیفیسٹو آپ دیکھیں، پاکستان پیپل پارٹی ایک تاریخ ہے۔ اب جہاں کراچی کی آپ بات کرتے دیکھیں، کراچی میں کبھی بھی پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کراچی کا اقتدار نہیں رہا۔ اگر اسپیسیفک کراچی کی بات کریں کہ جو لوکل پارٹی کے جو میئر بنتے رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کا بنتا رہا ہے ہمیشہ، اور اسی کے تھرو فنڈ کی جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ بھی ہوا، کئی مرتبہ ہوا۔ اب پاور پولیٹکس میں ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ بھئی میرے پاس پاور پولیٹکس زیادہ ہونی چاہیے اور میں زیادہ فیصلے کرنے میں بااختیار ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی کو چور دروازے تو سندھ میں نہیں آتی، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آ کے اسمبلی میں اکثریت شو کرتے ہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کے صورت میں وہ اپنی حکومت بناتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کراچی میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے، ان کو بائیکاٹ الیکشن میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیاں آپ دیکھیں جب 85 میں اس وقت پاکستان پیپل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا، اس کا بڑا نقصان ہوا پاکستان پیپل پارٹی کو، حالانکہ وہ مارشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء اللہ کا دور تھا، اس میں پارٹی کی پوزیشن یہ تھی کہ بھئی نہیں ہمیں اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس سے پھر کئی لوگ جو ہے اس گلی میں سے گزرے 4 نمبر گیٹ سے، وہ آگے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں کو اسمبلی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب پاکستان پیپل پارٹی کا میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے، وہ ڈیلیور کر رہی، 4 سال بعد اس بات کا پاکستان پیپل پارٹی جواب دے گی کہ 4 سال میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی تو یہی ہے نا۔ ایم کیو ایم کا دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنا یا کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنا یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، یہ آزادی ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو کوئی مسئلہ ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی تو الیکشن میں جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے، لیکن پاکستان اپنے مینیفیسٹو کے تحت جا رہے ہیں۔ وہ چیئرمین صاحب اپنی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، وہ اگر لوگوں نے اس نقطہ نظر کو پک کیا، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، لوگ آئیں گے۔ اب جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ایشو آیا ہے، اب اس وقت ایم کیو ایم یہی بات کر رہی ہے، اور بھی پاکستان پیپل پارٹی تو 18ویں ترمیم کی ہمیشہ جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے، اور ہے بھی کریڈٹ والی بات، بلکہ ساری پارٹیوں کا ہم تو سمجھتے ہیں کریڈٹ ہے اس میں۔ یہ جو ریولیشن آیا تھا 18ویں ترمیم کا، اس کا ظاہر ہے یہ لوکل پارٹی کی پاور کے حوالے سے تھا کہ اس کو پاور ڈائیورٹ ہونی چاہیے، ہونی تو چاہیے۔ دیکھیں نا دیکھیں نا بات یہ ہے کہ لوگ کیوں جو ہے نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ بھائی 18ویں ترمیم اگر آئی تھی تو 2017 میں جو حکومت تھی اس کو سپریم کورٹ کے بینچ نے بیٹھ کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا، صورتحال بگڑ گئی۔ 18 میں جو پروجیکٹ لے کے آئے تھے اس پروجیکٹ نے اس ملک کی معاشی اکانومی ادارے تباہ و برباد کر دیے، تو بھائی اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بھائی یہ جو پروجیکٹ آیا تھا، اس پروجیکٹ میں اداروں کو کیا نقصان پہنچا، لوگوں کے بنیادی حقوق کہاں چل گئے، مہنگائی کہاں تک چل گئی، اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل بناتے؟ مطلب بجائے اس کے کہ ہم ون سائڈ بات کریں۔ پیپل پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی تیار ہے پیپل پارٹی کرانے کے لیے۔ پیپل پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے کام کیا ہے۔ ہم دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کا احتساب کیسے ہونا ہے؟ نہیں، یہ تو ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، یہ بات تو بالکل ووٹ کے ذریعے ہونا نا۔ میں کہوں جی جناب میں تو ان میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، اس کا رزلٹ اس وقت آنا ہے کہ جب الیکشن میں ہم جائیں گے ڈبوں سے ووٹ نکلیں گے۔ ایم کیو ایم اپنا زور لگا رہی ہے، دیکھیں نا ایم کیو ایم کا ووٹ جو ہے وہ جو سپلٹ ہوا جا کے پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا جو ہے ووٹ جو ہے۔ اب ایم کیو ایم کی تو اپنی سروائیول کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی سروائیول کیسے کرے گی، بہت مشکل کا۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ مارشاء اللہ کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہو۔ ایم کیو ایم حکومتوں میں رہی ہے، ان حکومتوں میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ بھلے ورسٹ پوزیشن میں چل گئے نا، ورسٹ پوزیشن میں چل گئے، تو آئی تھنک کہ یہ ووٹر کا حق بنتا ہے کہ ووٹ کی پرچی سے سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، ذرا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا کہ احتساب تو سب کو ہونا چاہیے، جیسا بھی سائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا بھی احتساب ہو، اور ساتھ میں وہ بھی احتساب ہو جو 3 سال کے جو ایک دور حکومت آیا تھا، جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے جو نقصان اس کا بھی کوئی پوچھنے والا تو ہو،
جب سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو ان کی بھی ہو. فرمائیے, آپ کی بھی ہونی چاہیے نا. یاسر بھائی سب کی ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے, کسی کو بھی نہیں بخشا جائے. بات اس طرح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پنجاب جا رہی ہے, آپ نے بات کی, تو پنجاب میں وہ کیا سلوگن دی گی وہاں پر کہ میں نے سندھ میں بالخصوص کراچی میں اور اندرونی سندھ میں کیا کیا کام کیا ہے 15 سالوں سے. وہ وہاں پر پنجاب کو یہ بتا دے گا کہ ہم لاہور کو اس طرح بنا دیں گے جیسا ہم نے کراچی کو بنایا تھا. وہ باولپور کو اور خانیوال اور سائیوال کو یہ کہیں گے کہ اوکاڑا کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو اس طرح بنائیں گے جیسے ترپارکر کو میں نے بنایا, جیسے میں نے لاڑکانہ کو بنایا, جیسے میں نے شہداد پور کو بنایا. کیا کہیں گے, کیا لے جائیں گے وہاں پر؟ جیسے بھائی نے کہا یہاں پر تو پارلیمانی سیاست تھے, پارلیمانی سیاست کے لیے ووٹ بینک کہاں سے ہے بھائی؟ ووٹ بینک کہاں پر ہے یہاں پر؟ جیتے کیسے اگر ووٹ بینک نہیں ہے؟ میئر بھی بن گیا کراچی کے اندر, قومی اسمبلی کے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سیاسی جماعت کے اندر ایک سیاسی جماعت ووٹ پڑھنا شروع ہو گیا, یہ کیسے ہوا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, ایم کیو ایم نے بھائی نے بات کی کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا. ایم کیو ایم نے تو یہ کیا ہے کہ اس نے 70 لاکھ آبادی کو بازیاب کرا دیا. ابھی مردم شماری میں حکومتوں میں اگر رہے تو یہاں پر ہم نے یہاں پر 52 یونین کونسل کو بازیاب کرا دیا. آپ کے صوبائی حکومت کے پاس پڑے تھے, یہ چوری ہم لوگوں نے پکڑ لی اور 70 یونین کونسل غائب ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پر جو آپ کے پاس جو NFC ایوارڈ کے جو پیسے رقم پڑے ہیں وہ آپ کیوں اس کو PFC کیوں نہیں کر رہے ہو آپ؟ یار کیا اس کے اوپر کیا بات کرے نا. کسی نے کسی کو کہا تھا کہ برف کے اوپر کتنے ٹھنڈ ہے, اس نے بولا جتنے بات کرو گی اتنی ٹھنڈ ہے برف. تو اس کے اوپر پھر کیا بات کرے؟ آپ نے تو کوئی کسر چھوڑا ہی نہیں, بالکل کسر چھوڑا ہی نہیں. ابھی ان کے احتیاط کی بات, تو احتیاط مجبوری ہے بھائی. اگر ہم احتیاط بھی نہ کریں, بائیکاٹ بھی کروں, تو سب کچھ تو آپ کو نہیں. سعید صاحب نے جو ایک سوال کیا نا اس کا جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, جیسا آپ نے کہا نا کوئی مثال نہیں ہے, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, واقعی کوئی مثال اگر ان کے پاس نہ ہو کہ اس کو دکھا کر, تو ایم کیو ایم نے کیا مثال چھوڑی ہے جو ساری حکومتوں کا حصہ بنتی رہی. قانون سازی کے اندر یہ جو سندھ لوکل باڈیز کا جو گورنمنٹ کا ایکٹ بنا تھا, SLGBA اس کو جو نام دیا گیا تھا, اس کا حصہ رہی, اور پھر یہ جو سارے رہے تو سارے سب کا تو حصہ بنتے رہے. وہ کون سی مثال ایسی ہے جس کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں جی آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے؟ کیسے اس کو سمجھا جائے؟ کیونکہ مشرف کے ساتھ تھے تو 12 مئی ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے تھے, لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی, یہ سب کچھ ہو رہی تھی, خاموش تماشائی بیٹھے دیکھ رہے تھے, سب کچھ ہوتے رہے. جو اس وقت بدامنی ہوئی, جس نوعیت کے واقعات ہوئے, وہ سب تو ہم دیکھتے آئے ہیں. مثال کہاں ہے کوئی ایسی مثال؟ سر بھائی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, وہ کہتا ہے کہ داغ داغ مت کہو, سب داغدار ہے, بے داغ ہوئی جو سب کا پروردگار ہے. دیکھو ہر کسی کا کسی نہ کسی کے چینل کے ساتھ رابطے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. ہم لوگ ڈیموکریسی کس چیز کو بولتے ہیں؟ اسی کو بولتے ہیں کہ یہ جو جیت کر آئیں, یہ رابطوں کی وجہ سے جیت کر آئیں. جو کراچی کے اندر جو یہ بلدیاتی انتخابات جیتے, یہ تو MKM تھی نہیں. انہوں نے کہا کہ حصہ لے لیتے تو بچ جاتے, وہ حصے کا ووٹ جماعت کے پاس. ہمارے بات سنو یاسر بھائی, یہ دنیا کو پتہ ہے, آپ اس باتوں میں مجھے نہیں لے چلو. جنرل یحییٰ سے لے کر کے آج تک جو لوگ ہم نے تو بنگال کو کھود دیا یار. چھوڑو اس باتوں کو, ہمیں مت لے جاؤ. ہم نے تو پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا. کیا بات کرتے ہو؟ ابھی الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ تو فلانا جرنیل تھا, فلانا کرنل تھا, فلانا ہو تھا, کچھ بھی خدا قسم نہیں تھا. یہ ہمارے جو لیڈرشپ تھے یہی تھے, اور کیا تھے, ان لوگوں کا بدنیتی تھی, اس لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اس لوگوں نے سب کچھ کیا. بس ہم لوگوں نے ایک سفید کپڑا ڈھونڈا ہوا ہے کہ آ کر کے بھائی اس جرنیل کے اوپر ہاتھ صاف کر لو, اس کرنیل کے اوپر ہاتھ صاف کر لو, اس کے اوپر ہاتھ صاف, کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس کی وجہ, سارا کر رہے ہیں یار. ہم لوگ اپنے لوگ کر رہے ہیں سب. یہ جو 4 نمبر گیٹ کی بات ہو رہے, بار بار 4 نمبر گیٹ پر تو 4 دفعہ ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی, وہ تو نہیں آ رہے نا. یہاں پر ان لوگ اداروں کو خدا رہا کوئی بدنام نہ کرے, کام ہمارے اندر ہے, ڈیفیکٹ ہمارے اندر ہے. نہیں یہ تو کہتے ہیں نا, میں کیا حکم کی بات کہ ہم نے اگر یہ سیاست کی ہوتی 4 نمبر گیٹ والی تو ہم کہیں اور ہوتے, آج یہاں نہیں ہوتے. یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو کہتے ہیں ووٹ لے کر آئے ہیں.
اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سیاسی مخالف ہے وہ. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں یاسر بھائی، یہاں پر ہم لوگ پاکستانی ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے برا بھی نہیں ماننا ہے کہ بھائی ہم نے اپنا اداروں سے انحراف کرنا ہے، ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا ہے. دیکھو ہمارے جو پاک فوج کی ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ادارے یا بیوروکریٹس ہے، یہ سب ہماری خون ہے، ہماری ملک ہے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ ہر کسی کا اپنا شعبہ ہے، آپ کا اپنا شعبہ ہے، ان کا اپنا شعبہ ہے. ہمارے جو بات ہے وہ یہ کہ بھائی سیاسی امور میں کسی ادارے کی مداخلت منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ ملنا جلنا بیٹھنا یار کسی کا حق ہے، لیکن ہم لوگ جو حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں یا اگر حقیقی ہم لوگوں نے معنوں میں کام کرنا ہے، ہاں جائے ہم لوگ سب اللہ کی رضا کے لیے سب چھوڑ دے، دلوں کو صاف کر دے. جس نے کرنا تھا کر لیا. دیکھو 75 سالوں سے اتنے رقم آئے، اتنے پیسے آئے ہر لیڈر کے پاس یار ہمارے دوست تھے وہ. آپ لوگوں نے ابھی کہا کہ بھائی فلانے پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا اور وہ اس کو سینیٹر بنایا، اس کو آپ یقین کر لو ہمارے دوست تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھے، لیکن آج وہ آج بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اہم عہدوں پر فائز ہے وہ لوگ. دیکھو پاکستان نے لوگوں کو وہ کچھ دیا کہ کسی نے آج تک نہ دیا ہے نہ لیا ہے. لیکن واحد جماعت پاکستان نے جتنے شہداء، جتنی حیثیت، جتنے تکلیفات اس جماعت کو پہنچا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی اور جماعت کو نہیں پہنچا. اب اس کو کیا نام دیا جائے؟ جمہوریت کے لیے تھی یا جس نام پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سیاسی ٹکراؤ جو ہوتا رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی چیز کام آتی، کوئی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی، یہ قربانی جیسے دیگر مثالیں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ تو جو کچھ ہوتا رہا، اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اتنی ساری قربانیوں کا. اور کیا کہا جائے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیاقت صاحب. اب ان کا بھی گلہ جائز ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا، ٹکراؤ کی سیاست ہوتی رہی ہے، ہم اس کا حصہ بنتے رہے، اور ہم نے مصائب بھی دیکھے، مشکلات بھی دیکھی. ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہوا، جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے شاید کسی اور کے خلاف نہ کیے گئے ہوں، اس پہ وہ حق بجانب ہیں جس کی نشاندہی کر رہا ہے. ذرا آپ فرمائیے بحیثیت سیاسی مخالف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو گلہ ہے کامیابی دلا سکے گا؟ دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تھا اس کا حصہ ایم کیو ایم بنی، ورنہ حکومت نہیں بنتی تھی. اس کی ساری خرابیوں کے ذمہ دار ایم کیو ایم ہے. حصہ ہے نا، جتنا حصہ ہے، جتنا اس میں حصہ لیا ہے، جیسے ابھی پیپلز پارٹی حصے دار بنی ہے جو 16 مہینے کی حکومت میں ذمہ دار ہے نا. دیکھیں نا حکومت میں شامل ہو کے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اگر کوئی اچھائی ہوئی ہے تو وہ بھی مہنگائی ہے سب کی ہے، اگر کوئی خرابی ہوئی تو وہ بھی سب ٹھیک. اب میرا تو دیکھیں نا مہنگائی پہ جو بات کر رہے ہیں نا، 16 مہینے تو بعد کی بات ہے نا. جو 3.5 سال اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی بنیادی طور پہ جو خرابی ہوئی ہے وہ 3.5 سال کی. اگر دیکھیں نا آپ 2018 کا دیکھیں، آپ انفلیشن کو دیکھیں، آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں، دے آر دا ویری اسٹیبل. وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب اس کے بعد یہ سچویشن ہوئی ہے تو جو خرابی جو لوگ بھی اس میں شامل تھے، جتنے لوگ بھی تھے، جتنا حصہ عمران خان کا اتنا ہی ان کا ہے، یا اس کو چھوڑ دیتے. کون سی توپ لگائی ہوئی تھی کہ بھائی میں کہتا ہوں یہ دیر کر دی، یہ بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. دیکھیں نا جب یاد اس خرابی کا حصہ نہ بنتے، جب بن گئے تھے تو پھر نہ چھوڑتے. نہیں تو ٹیلی فون آنے کے بعد کیسے چھوڑ سکتے؟ آپ دیکھیں نا اگر ٹیلی فون بتائیں نا پریس کانفرنس کر کے کہ ہمیں ٹیلی فون آیا تھا اس لیے ہم نے چھوڑی. نہیں اس کا تو اظہار کر چکے ہیں بہت سارے اور لوگوں نے. نہیں ایسا نہیں ہے، کرتے نہیں ہے. بس یہ کہا ہے کہ ٹیلی فون نہیں آیا. اب دیکھیں نا اس کی تو بات جو سابقہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھائی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم سے فیصلے غلط ہوئے ہیں جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوں گے، ہم انٹرفیئرنس نہیں کی. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. اور یہ ہم جیسے ورکر کے لیے جو جدوجہد کرنے والے، جو آئین کی بالادستی پہ بات کرتے ہیں، جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک میں آئین کی بالادستی کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. اب اس ساری صورتحال اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست جو ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل آگے بڑھ گئی تھی. 9 مئی نے ایک دوبارہ اس ملک میں ایک ایسی ایک سوچ پیدا کر دی ہے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں دوبارہ اپنی اپنی جگہ پہ جانا شروع ہو گئی ہیں. صورتحال جو اس وقت یہ ہے، دیکھیں نا
ہم بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے سب کو. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم پولیٹکس میں ہم جا رہے ہیں الیکشن میں, ہم بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا یہ ہم نے کام کیے ہیں, ہمارا ان فیوچر 5 سال میں یہ ایجنڈا ہے, ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو دے رہے ہیں نا, ہم اس پہ کام کریں گے. ماضی میں ہم سے اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی کوئی کمی پیشی رہے گی اس کو ہم دور کریں گے اور لوگ کھڑے ہوں. اب لوگوں کا کیا کردار ہے؟ آپ کی ملک کی جو کاسٹنگ ریشو ہے وہ 32 سے 33 سے 34% سے بڑھتی نہیں. بھائی جو اگر یہ لوگ 70-90% یہ لوگ ووٹ کاسٹ کر لیں, یہ پاکستان کی سیاست کا رخ چینج ہو جائے گا. بنیادی طور پہ عوام جو ہے وہ باہر ہی نہیں نکلتی الیکشن والے دن, وہ اپنا حصہ ہی نہیں ڈالتی اس کو, کہتے نہیں چھوڑیں جی یہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. بھائی یہ ملک کا ایک بہت بڑا الیکٹورل جو نظام ہے اس کو مضبوط عوام نے کرنا ہے. وہ باہر نکلیں, وہ ووٹ کاسٹ کریں. اب جس کو بھی دینا چاہتے ہیں وہ ووٹ کا, آپ دیکھیں اگر یہ آپ کی کاسٹنگ جو ہے 80 ابو ہوتی ہے تو اس ملک میں بالکل چینج ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر لوگ عوام بھی تو شامل ہے. ٹیکس جو ہے ہمارے جو کتنے لوگ ٹیکس میں دیتے ہیں جو ہے اس وقت 2-2.5 کروڑ لوگ ٹیکس دے 24 کروڑ میں, کیسے یہ ملک چلے گا یار؟ یہ کہاں سے آپ فنڈ جنریٹ کریں گے؟ کوئی منصلوہ تو اوپر سے نہیں آنا نا بھائی. فنڈ کے ذریعے دیکھنا ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں, جو ایجوکیشن کی انہانسمنٹ ہے, یا اداروں کو صنعتی ادارے لگانے ہیں, یا آپ نے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب بھی. میں ایک گھر میں اپنا گھر چلاتا ہوں, میرے پاس اتنا ریسورسز ہوں گے تو میں اپنے چیزوں کو بہتر کروں گا. اگر میرے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا؟ اس وقت ہمارے ملک کی سچویشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں نے بڑے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں نے اس کے اوپر سمجھوتا کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ملک اکنامیکلی بہت پیچھے چلا گیا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بلیم گیم سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو باہر آنا چاہیے, اپنا پروگرام لے کے آگے آئیں اور اپنی کارکردگی کریں, اور لوگ کارکردگی ووٹ کی پرچی سے لوگوں کا احتساب کریں. ہم نے ساری عمر ٹریڈ یونین کی ہے, ہمیں پتہ ہے 2 نمبر لوگ جو ہے ٹاؤٹ جو لوگ جو بنتے ہیں, پاکڑ یونین بنتی ہیں, وہ ادارے اور ٹریڈ یونین تباہ ہو گئی. اس ادارے کی جو ہے وہ ادارے کی مینجمنٹ اس میں شامل ہوتی ہے کہ وہ ان کو کیوں ان کو غلط کام کرنے دیتی ہے, ان کو کرپشن کرنے دیتی ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں کہ بھئی ان سے ہم نے یہ کام لینے. اگر صحیح کام کرنے والا ٹریڈ یونین لیڈر ہوگا تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہی پالیٹکس آپ کی نیشنل اور صوبائی لیول پہ کہ آپ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ کر کے دے. کیوں کر کے دے بھئی؟ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہے, وہ آئین کے تحت وہ بھی انٹرفیئر نہ کرے. عدلیہ جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہے, پولیٹیکل پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہے, لوگ جو ہے ان سب چیزوں کو مضبوط کرے. تو یہ ملک تو بہت خوبصورت ملک ہے, بہت آگے جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. نہیں تو سارا چکر ہی ابھی جھگڑا رہا ہے گزشتہ چند سالوں میں, تو بلکہ زیادہ ہوا ہے. سپریمیسی کا ہی تو چکر ہے, اور ہے کہ ہم تو یہی اس سوال کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم قومی ادارے, سارے ادارے سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. سیاسی اب دیکھیں ابھی فل کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے, اب اس کی پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے اختیار کی بات, بہت اچھی ججمنٹ آئی ہے. بل اس ججمنٹ نے دیکھیں نا یہ ایک نئی سوچ لوگوں میں پیدا کر دی ہے. اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہے, ایک بینچ کانسٹیٹیوشنلی ایک فیصلہ کر رہا ہے, ایک بینچ جو ہے اس کے برعکس کر رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ تیسرا. بھائی یہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ جب بااختیار ہے قانون سازی میں تو اس میں پھر سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس نہیں بنتی. اس قانون کو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو بیٹھ کے دیکھیں نا, آنر کون کرتا ہے. دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹی نے اسمبلی میں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے میجارٹی سے کرنی, آپ نے میجارٹی سے کر لی, کل کو نئی حکومت آتی ہے میجارٹی سے آتی ہے اس کو چینج کر دیں. اس میں لڑائی والی کیا بات ہے؟ سیاسی جماعت کو بھی سوچنا چاہیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر اٹھا کے جب عدالت میں لے کر گئے تو سوال نہیں جانا چاہیے نا بھائی. کل آپ پارلیمنٹ میں آئیں, آپ اکثریت لے کے آئیں, آپ اس کو چینج کر دیں. آپ خود اپنے معاملہ جو ہیں جا کے عدالتوں میں جا کے دیتے ہیں, پھر وہ جج صاحبان جو ہے اپنی جو ہے اس کے اوپر اپنی ایک رائے دیتے ہیں. میرا خیال ہے اب جو سپریم کورٹ نے رویہ اختیار کیا ہے بہت ٹھیک ہے. وہ شٹ اپ کال ہے قسم کی جو ہے ایسے لوگوں کے. کچھ لوگوں پروفیشنل اپنی مشہوری کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑی بات. یہ 184 پہ جو سابقہ جج صاحبان, چیف جسٹس صاحب, انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے 184(3) کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سیڈ ریالٹی, بٹ اگین اس کے اوپر تو زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب مسئلہ کنٹیمپٹ آج کل عدالت کا فیصلہ ہے کہ اب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی جو ہے نا کہ اس میں عوام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں الیکشن پہ بات, دیکھیں الیکشن یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں
اس میں کوئی صداقت نہیں. الیکشن 8 تاریخ کو ہونا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے یہ معاملہ, بھائی یہ کسی ایک پارٹی کی وجہ سے تھوڑا ہونا ہے. الیکشن 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں, پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہیں. یہ بلا وجہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں, مٹیریل نہیں ہے جو عوام کے سامنے جا کے بات کریں. الیکشن میں اوپر میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ آ گئی ہے, الیکشن کسی صورت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جی حاجی صاحب, آخری جملہ میں چاہوں گا, وقت محدود رہ گیا, کیا کہیں گے؟ اب تاریخ کے حوالے سے تو بات ہو گئی ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے, تیاری کے حوالے سے بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جالی کو یہاں پر لگایا تھا, اعجاز چوہان صاحب کو. وہ تبدیلی ہو گئی اور بلوچستان بھیج دیا ادھر, مطمئن ہو گئے؟ نہیں, مطمئن ہو گئے. اب صحیح ہو گیا الیکشن, چلو ٹھیک ہے. کل کیماڑی میں ہمارے 3 بندوں کو شہید کر دیا گیا. زخمی ہوئے تھے؟ شہید ہو گئے, 4 زخمی ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پہلے سوراب گوٹ میں ہوا, ہمارے گھر پر اٹیک ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ابھی یہ حرب ابھی تو مطلب وہ سلوگن نہیں رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آ جائے اس شہر کو, آپ مل کر کے ہم لوگ سب اس شہر کو, اس ملک کو, اس صوبے کو بنائے اور چلائے. اور سیاسی طور پر بھی ریاستی طور پر بھی جس طریقے سے اس ملک کو فائدہ پہنچے, اس نقصان سے بچے, اس طریقے پر ہم لوگ آگے چلائے. چھوڑے سیاست کو, یہ جو ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں. نہیں, سیاست کو نہیں چھوڑا جا سکتا, سیاست تو ضروری ہے بہرحال. نہیں, ضروری تو ہے, لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے. نوعیت کی سیاست, تشدد والی سیاست ختم ہو جانا چاہیے, اس کا اب وقت نہیں ہے. بہت شکریہ لیاقت سعید صاحب آپ کا, میں بڑا شکر گزار ہوں. جناب گلودک صاحب کا, دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما تھے. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے. ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور جیسے بھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ معاملات چلنے چاہیے, اصولوں کے مطابق چلنے چاہیے, آئین کے مطابق چلنے چاہیے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور یہ سب کے اوپر لازم ہے اس چیز کا احترام کہ یہ اگر معاملات کو آئین کے تابع رہتے ہوئے چلائیں گے تو معاملات صحیح طور پر چل سکیں گے. وگرنہ یہی جو ٹکراؤ کی کیفیت جو ماضی میں بنتی رہی, جس کی وجہ سے بہت بھاری نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں, شاید یہ سلسلہ کبھی تھم نہ سکے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ مہنگائی اور جو اس طرح کے جو بحران ہیں, ابھی جیسے بھی میں نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا, تو بہرحال یہ سر اٹھاتے رہیں گے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.